السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تراویح کی نماز میرے خیال سے تمام مسلمان ہی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم پوچھیں کہ بھئی کون کون تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو آپ تمام لوگوں کا جواب ہوگا کہ ہم بھی تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے۔ تراویح کی نماز وہ نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ جب تراویح کا آخری سجدہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان تمام تراویح پڑھنے والی کی مغفرت فرما دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تراویح کی نماز کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور آپ رمضان المبارک سے پہلے تیاری کر لیا کرتے تھے، اپنے بستر کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ مجھے اس رمضان میں مکمل تراویح پڑھنی ہے، مکمل روزے رکھنے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی تیاریوں میں لگ جایا کرتے تھے اور مکمل اپنے آپ کو تیار کرتے تھے تراویح کے لیے، نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے۔ اور یقینی بات ہے کہ آپ تمام حضرات تراویح کی نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن کچھ خرابیاں ہمارے معاشرے میں تراویح کی نماز کے اندر اس طرح کی آ گئی ہیں کہ ہم نے تراویح کی نماز کو بوجھ سمجھ لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ تراویح کی نماز کا قرآن کہیں پر 15 دن کی ہوتی ہیں، کہیں پر 10 دن کی ہوتی ہیں، کہیں پر 5 دن کی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو 5 دن کا قرآن سنتے ہیں، وہ لوگ جو 10 دن کی تراویح سنتے ہیں، وہ لوگ جو 15 دن کی تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، وہ لوگ اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں جو تراویح پڑھنے کے بعد، قرآن 15 دن کا سننے کے بعد میں وہ بالکل رفو چکر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے۔ اور جہاں پر 5 دن کا قرآن ہو رہا ہو، جہاں پر 10 دن کا قرآن ہو رہا ہو، وہاں پر خوب بھیڑ آپ کو دکھائی دے گی۔ لوگ سڑکوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، چھتوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح سے نالیوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر قرآن بہت جلدی مکمل ہو جائے گا اور ہم لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ یقین جانیے جو ثواب مسجد کے اندر تراویح کی نماز پڑھنے کا ہے وہ ثواب کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان 10 دن کی تراویح کی نماز پڑھتا ہے۔ چلیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پڑھ لیجئے، آپ نے پڑھ لی، لیکن اس کی خرابی یہاں پر نظر آتی ہے کہ جو لوگ 10 دن کا قرآن سنتے ہیں یا جو لوگ 15 دن کا قرآن سنتے ہیں وہ پھر تراویح کی نماز ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یہ مردوں پر بھی واجب ہے، یہ مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جس طریقے سے مرد حضرات بغیر عذر کے چھوڑنے سے گنہگار ہوں گے، اسی طرح سے خواتین حضرات نے بھی اگر بغیر کسی عذر کے اس تراویح کی نماز کو چھوڑ دیا تو وہ گنہگار ہوگی۔ یہ سنت مؤکدہ کا مطلب ہے۔ اب وہ لوگ 10 دن کا قرآن سننے کے بعد ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم نے تو قرآن سن لیا، اب ہم فارغ ہو گئے۔ اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا سننا یہ الگ سنت ہے، اور تراویح کا پورے رمضان کے مہینے میں پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آپ نے ابھی قرآن سنا ہے، تراویح کی نماز آپ نے پوری نہیں پڑھی۔ تراویح کی نماز آپ کو پورے مہینے پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے ایک دن بھی چھوڑ دی تو جو آپ نے مکمل پچھلی تراویح پڑھی ہیں، ایسی تراویحوں کا کیا فائدہ کہ آپ آگے کو تراویح نہ پڑھیں۔ آپ نے 5 دن کا قرآن سن لیا، آپ نے 10 دن کا قرآن سن لیا، اور آگے آپ تراویح کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، اپنے بستروں پر لیٹ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو تراویح پڑھ لی، ہم نے تو قرآن سن لیا۔ تو وہ جو آپ نے 10 دن کا قرآن سنا ہے، وہ جو آپ نے 15 دن کا قرآن سنا ہے، اس قرآن کے سننے کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے اس نیت سے سنا ہے کہ میں اب 10 دن کی تراویح پڑھ لیتا ہوں، 10 دن کا قرآن سن لیتا ہوں، آگے کو تراویح نہیں پڑھوں گا، تو یہ تو آپ پر بجائے رحمتوں کے برسنے کے اللہ کی لعنت برستی ہے ایسے شخص پر جو تراویح کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، اگر آپ قرآن سن رہے ہیں، 10 دن کا سن رہے ہیں، 15 کا سن رہے ہیں، تو یہ بھی ارادہ کر لیں کہ 10 دن کا قرآن سننے کے بعد میں تراویح کی نماز مکمل پڑھیں گے، تراویح کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہم تمام کو مکمل تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔